بسم الله الرحمن الرحيم بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی عشاء بھی گئی. تہجد کا میں رونا کیا روؤں. تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا. یہاں تو فرض نماز ہی ختم ہو گئی ہے, تہجد کے رونے کیا روئے جائیں. میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سجدوں میں سر رکھتے ہیں. اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تتجافا تتجافا, کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے تتجافا. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے. اگر وہ کہتے میں آپ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ اپنے اللہ سے باتیں کر لوں. وہ کہتے اجازت ہے تو پھر خامن سوتا رہتا, یہ مصلے پہ ساری رات جاگتی رہتی. صبح اس حال میں ہوتی کہ رابعہ مصلے پہ تڑپ رہی ہوتی تھی. اس کی ہر رات ایسے تھی, جس رات خامن کی اجازت ہوتی تھی اس کی وہ رات اس طرح گزرتی تھی تو اپنے اللہ سے راز و نیاز میں ہوتی تھی. تو راتوں کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا, اس کی اصل ہے جفا. جفا جفا کہتے ہیں بے وفائی کو, بے وفائی کو. تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں. بے وفائی بڑی بری بات ہے, یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے. اب ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے, وفا بڑی اچھی بات ہے. تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے, نیند آتی, اب اٹھاتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, چھینٹے مارتے ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا, وضو کیا, مصلی بچھایا, پھر بیوی کو بھی اٹھایا, وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی, تہجد کا وضو کیا, پھر خامند کو اٹھایا, وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا, پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں, عرش کا در کھل جاتا ہے. جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی, اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے, نہ کہ عدد کے لیے. میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں, جس کی کوئی حد نہیں, جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد, اے داؤد, اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے, یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے, تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں, اکٹھے نہ رہ سکیں. اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے, ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا, جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا, فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا. پھر اور سنو, یا داؤد بشر المذنبین, داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ. نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا, جو پولیس والے نہیں کھڑے, ہتھکڑی لگاؤ, چور ہے ڈاکو ہے, ہتھکڑی لگاؤ. میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو. کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں, کون سے کہو.
لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ. میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں. جاؤ انہیں بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں. تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے، میری بندی، اے عورت، اے مرد، تو ایک عورت، تو ایک مرد، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں. اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے. سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا. جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے. آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں. جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا. اور میرے وفادار بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. کہتا چل چل، چخا تھی ہمارے میں اپنی زبان کی مثال دے دی، چخا تھی، دفع ہو جا، دفع ہو جا. تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے. میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. میرا لب کہ آ جا، میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے، بستر بچھائے، اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے، چادریں بچھائیں. کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا، یہ قالین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن، اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن کوئی. دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے، نیچے کوئی نہیں. دیکھ رہے ہو سارے؟ جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد، اوپر ہوتی ہے، نیچے تو نہیں ہوتی. بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی، وہ تو نظر نہیں آتی. کرتا نظر آتا، اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں. قالین کا ظاہر ہے، اس پر بیل بوٹے ہیں، نیچے صاف دھاگا ہے. اب اللہ کی بات سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطائنها من استبرق. اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے بندے، میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا، اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو، میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو، لیکن میں کیا کروں، ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں، اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اس علاقے کیا نام ہے، شیخ، جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا، دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے. دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے، مٹی کا بستر ہے، مٹی کا گھر ہے، اندھیر گھر ہے، کیڑوں کا گھر، اندھیر کا گھر، ظلمت کا گھر، وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر، بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے. یہاں آج بیگم بھی اسی طرح، فقیر بھی اسی طرح، امیر بھی اسی طرح، امیرن بھی اسی طرح، غریب بھی اسی طرح، غریبن بھی اسی طرح. مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا، وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے. وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا، وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا. اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا چلتا ہے. رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا، ان کی خادمہ نے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں. تو بھائیو بہنوں، ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو، پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں. چند صبحیں ہیں،
चंद शामें हैं, कुछ दिन ढलेंगे, कुछ रातें आएंगी, कुछ शामें ढलेंगी, तेरी जवानी ढल जाएगी। बुढ़ापा आके दस्तक देके तुम्हें पूछेगा नहीं आऊं कि ना आऊं, वो आएगा, तेरी जवानी को उजाड़ के चला जाएगा। तेरा हुस्न किस्सा माजी बन जाएगा। जिस शीशे को देखकर तुम घंटों कहती थी मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसी शीशे को देखने की तेरी जुर्रत न होगी। तेरी जवानी को बुढ़ापे की मकड़ियां ऐसा ताना बाना छुरियों का बुनेगी कि तेरी जवानी माजी बन जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देखते नहीं और जनाजे उठ जाते हैं। हाय मेरी माँ, 4 दिन के बाद वहीं नाच हो रहा है, वहीं गाना हो रहा है। हाय मेरा अब्बा, हाय मेरा बाबा, हम लुट गए मिट गए। चौथे दिन वहीं ढोल बज रहे, वहीं नाच हो रहे, वहीं गाने हो रहे, वहीं कह कहे, वहीं खाने। तुम तो कहते थे बाबा चला गया हम बर्बाद हो गए, माँ चली गई हम बर्बाद हो गए, तुम्हें अब क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ हाँ, यही इस जालिम दुनिया का कानून है। मर जाने वालों को कोई याद नहीं रखता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। तुम्हारा बेडरूम, मेरा बेडरूम वो नहीं जिसे अरमान से बनाया, वो है जो वो 4 हाथ जमीन के नीचे। इन्नमा यसीरु अहदुकुम इला मौदि अर्बअत अज़रो, तुम में से एक एक को 4 हाथ घर में जाना है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें बेडरूम बताऊं, तुम्हें घर बताऊं, तुम्हें बिस्तर बताऊं, मसहरी बताऊं, उसके ऊपर चादर बताऊं, बेडशीट बताऊं, कालीन बताऊं। बताइनुहा मिन इस्तबरक, हर कोई कहता है इसके ऊपर ऐसा डिजाइन, इसके ऊपर ऐसा कलर। अल्लाह ताला कह रहा है तो मैं तुम्हें बताऊं उसके नीचे, नीचे वाला जो नीचे बिछ जाता है, नीचे आने वाला, वो मैंने इतना खूबसूरत बनाया है कि तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। तो मेरे बंदो बंदियों, नीचे इतना खूबसूरत है तो ऊपर कितना खूबसूरत होगा। ऊपर वाला बताया नहीं, नीचे वाला बताया, ऊपर वाला बताया नहीं। ये कहा मैंने उसके निचला हिस्सा बड़ा हसीन बनाया है। तुम अब खुद सोच लो, जब नीचे इतना है तो ऊपर कैसा होगा। ये मिट जाने का घर है। आखिरत के लिए ज़्यादा राह इकट्ठा करो। जो अपनी कब्र को रोशन करना चाहता है, तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लिया करे। जो अल्लाह की हिफाजत में आना चाहता है, सुबह की इब्तिदा फजर की नमाज के साथ करे। अल्लाह के जिम्मे में आ गया, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो मेरा अल्लाह अपने बंदों की तारीफ कर रहा है। ततजाफा जुनूबुहुम, ये बिस्तरों से बड़ी बेवफाई करते हैं, मुझसे वफा करते हैं, मेरे आगे खड़े होते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफम व तमआ, कभी शौक में पुकारा, कभी खौफ में पुकारा। एक सहाबी घर में नमाज पढ़ रहे थे और रो रहे थे, वगौसाहुम मिनन नार की सदा लगा रहे थे। जब वो मस्जिद में आए तो आपने उनसे इरशाद फरमाया, लक़द अबकैत अअयुन मलइन मिनल मलाइकति कसीर। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे रात का रोना, तेरी रात का रोना आज आसमान के फरिश्तों को रुला रहा था। मलइन मिनल मलाइकति, आसमान के बेशुमार फरिश्ते तेरे रोने पर रो रहे थे। आज भी फरिश्ते रोते हैं। वो किस बात पे रोते हैं कि रात अल्लाह से मांगने की है, बैठे नंगा डांस देख रहे हैं। रात अल्लाह से मांगने की है, केबल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। फरिश्ते रो रहे हैं कि या अल्लाह, ये वही उम्मत है, ये वही उम्मत है जो हया फैलाने आई थी, ये खुद बेहयाई के ताजर बन के बैठ गए। ये वही उम्मत है जो पाक दामनी फैलाने आई थी, ये खुद फहाशी के ताजर बन के बैठ गए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से पैदा फरमाया, बनाया। सारी जन्नत को फरमाया कूनी, ए जन्नत बन जा। वो बन गई। 1 इंच सोने की, 1 चांदी की मुश्क का गारा, जाफरान की घास। लेकिन अल्लाह ने जब जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो कूनी नहीं कहा,
اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے درخت بنائے، اس کے گھر بنائے، اس کی نہریں بنائی، اس کا دودھ بنایا، اس کا شہد بنایا، اس کی شراب بنائی، اس کا پانی بنایا، اس کے پرندے، اس کے چوپائے، اس کے اڑنے والے، اس کے دوڑنے والے، اس کے غلام بنائے، ان کی حوریں بنائی، درز بنائے، نسیریاں بنائیں، باغ بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، باغیچے بنائے، مور بنائے، پنکھ بنائے، جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ایمان لائے، پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی، وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا، نہ دکھائے گا، نہ دکھایا ہے، اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس نے اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا۔ ہاں اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا، خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا۔ کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے، سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا، نہ کسی بری عورت کا نام لیا، بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے، اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے۔ امرأۃ العزیز یہ آسیہ ہے، نام نہیں لیا، یہ اچھی عورت ہے۔ یہ نیک یہ امرأۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے، آسیہ، اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ العزیز یہ بری عورت ہے، زلیخا، اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی۔ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط یہ کافر عورت ہیں، نبی کی عورت ہیں، نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں 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 نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ عورت منہ کھولنے کی اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0 پڑھ چکے ہو، 04003 تمہارا تو اللہ نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ۔ دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا، لیکن اب اٹھ رہا ہے۔ جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی، جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو، ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا۔ جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے، مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں۔ مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی، وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے، وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چند دن تو ہیں پابندی کے، پھر اللہ آزادیاں دے دے گا۔ کلو واشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آیا میرا بندہ، میرا بندی، اب کھا اور پی اور مزے کر، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے،
ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود، میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے، وہ اب معاف کر دیے، اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے، بس تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا، تم پیو گے میں پلاؤں گا، تم لو گے میں دوں گا، تم مانگو گے میں عطا کروں گا، تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی، تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا، تم مانگنے میں خوش میں دینے میں خوش، تم کھانے میں خوش وہ کھلانے میں خوش، تم پینے پہ خوش وہ پلانے پہ خوش، کچھ خود ڈال کے پیئیں گے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کچھ کو نوکر پلائیں گے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے، اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ کیوں بھائی یہ ہیں وی آئی پی، وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا خود۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے، اکثر، سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں، جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار، کہیں گے ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے، ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے۔ مالداروں میں تکبر ہوتا ہے نا، کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں۔ تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں۔ وہ کہنے کہ ہمیں لکھ کر دو، ہمیں لکھ کر دو۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی، حضرت علی لکھا کرتے تھے، قلم دوات منگوائی، علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گئے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ بات سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا، ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا تو پھر تو ظالم بن جائے گا، ظالم۔ نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں، میرے لیے جلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا۔ پھر چونکہ بات چلی کچھ دل میں کچھ دل خراب تو ہوا، جیسے آپ کا خفا ہو گیا جی میں بڑا خفا ہوں، تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو بٹھایا نہ جائے، اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی، تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے، وہ کچھ خفا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے، اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو، مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے، یہ مجلس کا اصول ہے۔ 10 عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے، 10 مرد بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے، یہی دستور، یہی سنت۔ لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس، اب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں، ذمہ تو ان کے نا کوئی تمہیں سلام کریں، پر نہیں، آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئے تو خود ان کو سلام کیا کر۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ اے میرے رب میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں، وی آئی پی ہیں، بڑے لوگ، بڑے مرد، بڑی عورتیں، جن کا بڑا مقام ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا۔ میرے بھائیو بہنوں، اپنے اللہ کو بنا لو اپنا، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، باندی نوکرانے کو نہیں کہتے، زر خرید عورت، زر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی، پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی،
چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیا، پر ایمان چھپتا نہیں، جیسے پیسہ چھپتا نہیں، ایمان چھپتا نہیں۔ وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوا لیا اور ایک بڑے دیگ میں، بڑی دیگ، اس میں تیل ڈالا، وہ اس کے نیچے آگ جلائی۔ وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی سے چلتی تھی، کوئی 3-4 سال کی ہوگی۔ تو وہ فرعون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا، اس کو بھی کھڑا کر لیا، پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی؟ اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے، تیرا گھر، تیری بیٹیاں، سب کچھ سونے سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر میں تجھے جلاؤں گا۔ تو بول اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اب ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف جنت کا گھر ہے، ایک طرف مصر کا گھر ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے۔ تو وہ عورت بولی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا۔ تجھے جو کرنا ہے کر۔ زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے، اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے؟ وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے، اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے؟ لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے، جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے، تو اس کی طرف بڑے درندے، وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے، اماں اماں اماں۔ تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا، جو اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہتی اماں 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 اماں، ایسے لپٹتی، ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آہ نہ کر، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے۔ قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی۔ مسلمانوں نے حماس کا گھیراؤ کیا۔ ابو عبیدہ بن درہ رضی اللہ عنہ امیر تھے۔ پادریوں نے کہا ان سے صلح کر لے، ان سے لڑنا فضول ہے، یہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ تو نوجوان اندر جو فوج تھی انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمیں ایران کے دانت کھٹے کر دیے، اے عرب ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو محاصرہ کرنا پڑا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں جب تکبیر کہوں تو تم وضو کر لینا اور اپنا سامان تیار کر لینا اور حملے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو اور کہا اللہ اکبر، تو سارے شہر میں زلزلہ آ گیا۔ پھر کہا اللہ اکبر، تو سارے قلعے کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ ان کے پادریوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان سے نہ لڑو۔ ان کے بول سے یہ ہو گیا کہ جب تلوار اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب یہ اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں، ان کے اللہ اکبر نے قلعے توڑ دیے، ہمارے اللہ اکبر ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکال سکی، نظروں سے بے حیائی نہیں نکال سکتی، کانوں سے گانا بجانا نہیں نکال سکی، ہاتھوں سے ظلم نہیں نکال سکی، دکانیں سے خیانت نہیں نکال سکی۔ معلوم ہوا کہ توحید اور کبریائی بھی عقلی ہے، کل بھی نہیں، ابھی دل نہیں بولا لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل میں ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ایسا نہیں ہے جو ہمیں اسے کلمے پر کھڑا کر دے اور محمد رسول اللہ، ایسا نہیں کہ جو ہمارے لگاموں کو روک دے اور لگا دے ہم کو پورے کا پورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لا رہی ہے۔ یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، فرشتے کو تسبیح پڑھ کر پیٹ بھرتے ہیں، کچھ ہمارا علاج فرمائیے۔ تو آپ نے آگے ارشاد فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ کیوں غم کرتی ہے؟ تیرے گھر میں اگر 3 دن کا فاقہ ہے، تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینہ ہوا چولہا ہی نہیں جلا، میرے پاس بکری کھڑی ہے، اب دیکھو تربیت، میرے پاس بکریاں کھڑی ہے، چاہو تو میں تمہیں 5 بکریاں دیتا ہوں اور چاہو تو 5 دعائیں مجھ سے سیکھ لے۔ بول کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو ایسی محبت ہو کہ جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں کو ملتے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے، پھر اس کے بعد جب گھر واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے، پھر آپ اپنی باقی بیویوں سے ملتے، ایسی محبت تھی۔ پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا،
اور انہیں سب سے پہلے خوشخبری سنائی کہ جب آپ قریب الوفات تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھے رو رہی ہے، ہائے میرے باپ کا درد، ہائے میرے باپ کا غم۔ آپ نے فرمایا میرے قریب کان کرو، تو ایسے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ تو جب آپ کے پاس سے اٹھ کر گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نہیں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتاؤں گی۔ تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر پوچھا کہ اب بتاؤ؟ کہا کہ اب پریشان بیٹی تھی تو میرے ابا نے میرے کان میں کہا بیٹی پریشان نہ ہو، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو مجھے ایک دم سے رونا آ گیا، پھر میرے کان میں کہا بیٹی رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آ کر مجھ سے ملیں گی۔ 6 مہینے کے بعد خود بھی باپ کے پاس پہنچی، 24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، عین جوانی میں۔ جس بیٹی سے ایسی محبت ہو اور وہ بھوک کی شکایت لے کر آئے تو نبی فرمائے کہ بول 5 بکریاں دو کہ 5 دعائیں دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تربیت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ، ہماری شریعت اور ہمارے مطابق جو کہ شریعت بھی ہے کہ بکری بھی دے دو اور دعائیں بھی دے دو، آپ کا کیا جاتا ہے؟ لیکن مجاز نبوت سمجھ گئی کہ میرے باپ مجھ سے قربانی چاہتے ہیں، کہ یا رسول اللہ پہلے بھی بن رہی ہے، بعد میں بھی بن جائیں گی، آپ مجھے 5 دعائیں سکھا دے، میں 5 بکریاں نہیں لیتی۔ آپ نے فرمایا بیٹی جب بکریوں سے بہتر ہے جب آپ واپس آئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انتظار میں تھے، کچھ لائیں گی تو کھائیں گے۔ دیکھا تو خالی ہاتھ کہنے لگے کچھ لائی نہیں۔ فرمایا میں دنیا لینے گئی تھی لیکن آخرت لے کر آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے کامیاب دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آزمائش میں ڈال دیا ایک موقع پر۔